بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جی میں غالباً السلام علیکم، میں سوال تھوڑا سا کر لیتا ہوں، تھوڑا سا درس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ ایک تو ایسے تھوڑا سا سائڈ پہ بھی سوال تھا، یہ اقامت میں تھوڑی سی تصحیح کرنے کے حساب سے، جب اقامت کہتے ہیں تو اس میں جو قد قامت الصلاۃ آتا ہے لفظ، وہ میں نے سنا کچھ لوگ قد اقامت الصلاۃ کہتے ہیں، تو وہ کون سا صحیح ہے؟ اس میں کیا مطلب اگر اقامت کہیں یا قد قامت الصلاۃ کہیں وہ کوئی حرف تو نہیں؟ اس میں ذرا پہلے اس کا تھوڑا بتا دیجیے۔ جی قد قامت الصلاۃ ہوگا، قد ٹھیک ہے قامت، اقامت نہیں۔ جی جی، کیونکہ میں نے سنا ہے کچھ لوگ اقامت کہتے ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، وہ الف آتا بھی میں، لیکن جی مجھے وہ شاید غلطی میں سے نے کہہ رہے سنا ہوں گے۔ قد قامت الصلاۃ تھی۔ نہیں، قد قامت، نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ جی جی بالکل، چلیں اگر ہم اس کا نا قد اقامت الصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کھڑی کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جی وہ صحیح نہیں ہے، قد صحیح قامت۔ لفظ جو قد قامت الصلاۃ تھی، جی سر سنا میں نے۔ چلیے جی، عاصم نے سوال کیا، آپ عاصم جی کریں آسم۔ سوال۔ السلام علیکم۔ سب جی سے وعلیکم پہلے تو السلام۔ جزاک اللہ، میں تھوڑی دیر سے تاخیر سے آیا ہوں آج، تو میں پورا نہیں سن پایا، تو لیکن جو میں نے سنا اس کے مطابق سوال کر لیتا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے جو ائمہ معصومین ہیں ان کی جو زوجائیں ہیں وہ بھی کچھ جو ہے وہ ہر رنگ و نسل سے ہیں، کچھ آپ نے کہا غالباً ذکر 5 یا 6 ان میں سے افریقن بھی ہیں، تو اگر آپ ساروں کا تھوڑا سا بتا دیں گے الگ الگ کون کون سی نسلوں سے ہیں، تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ بھئی ہمارے یہاں کوئی یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ پاکستانیوں میں ہو یا ایسا ہو، یا یہ جی اس جی بارے میں اگر تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ جی آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام زین العابدین کی والدہ شہربانو ایران کے رہنے والی، ٹھیک ہے جی، ایرانی بھی ہیں اور کنیز بھی تھی، ایران کی جنگ میں آئی تھی، اور وہاں پر ان کو انتخاب دیا تھا تو انہوں نے انتخاب کیا تھا امام حسین کا، بی بی شہربانو ایک۔ پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام جو ہے جعفر صادق کی جو زوجہ ہے حمیدہ یا کوئی اور ہیں ان کی زوجہ ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کنیز تھی، افریقہ سے ان کا تعلق تھا، اور جو ہے وہ بڑی نیک خاتون تھی، ان کے بارے میں معجزات بھی ہیں، جس کی ایک حدیث میں مفصل سے ان کے معجزات آئے بھی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ امام موسیٰ کاظم کی والدہ یہ بھی ہے، وہ بھی کنیز تھی، جو ہے عرب نہیں تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ اور 2-3 کے نام ہو رہا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ جو ہے نرجس خاتون، وہ بھی کنیز تھی، یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ عرب سے نہیں تھا۔ کتنے ہوگی؟ 1 2 3 اور 4، ایک اور ہے وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں لکھ کر وہاں ڈال دوں گا، میرے ذہن سے اتر گیا ہے کون سی جو ہے وہ زوجہ تھی کس کی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، دوسرا سوال تو یہ کہ ویسے خوشی منانے میں کوئی بری بات نہیں ہے، تو خیر میں سب کو بتانا بھی چاہ رہا تھا کہ فروری کے پہلے دن کو خوشی منانا، سالگرہ منانا، یہ کیسا؟ فروری کے پہلی فروری کو؟ پہلی فروری کو جی جی اس دن کوئی شہادت نہیں ہے کسی معصوم کی، تو منا سکتے جی، ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ پھر آپ کی جب سالگرہ آگی پہلی فروری کو ہم ضرور خوشی منائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس دن کی وہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وہ آپ نے بھی وہ کام کیا ہے نا کہ ایک آدمی گیا مجتہد کے پاس، کہا کہ مجتہد کا استخارہ نکالیں،
مجتہد نے کہا کہ بہت اچھا آیا ہے، انہوں نے کہا پھر مجھے قرضہ دیں، میں نے قرضے کے لیے استخارہ کیا۔ چلو جی، بس یہ سوال ہے۔ اچھا، ایک سوال اور جی اس بسم طرح اللہ۔ کا بھی آ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں نے مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ میں ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا ہوں، ابھی اسرائیل اور اس کی جنگ بھی چل رہی ہے، اسرائیل کی خیر اب فلسطین کا پہلے مطلب فلسطین کی، اور جو غاصب اسرائیل ہے اس کے لیے مطلب جنگ بھی نہیں کہے، جینوسائڈ کا ورڈ میں استعمال کرتے ہیں، وہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ کہ میں نے کچھ ایک ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس کے اندر تھوڑا سا جو ہے مطلب جب اسرائیلیوں کے اوپر حملہ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو ان کی جو لاشیں ہیں یا ان کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو تھوڑا سا مطلب بے ادبی کی گئی ہے مارنے کے بعد۔ تو اسلامی قانون کے حساب سے یہ تو اس کے حساب سے تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی، یہ چیز غلط ہے کہ مارنے کے بعد ان کو جو ہے تھوڑا سا ان کی لاشیں خراب کی ہیں، مطلب ان کو گھسیٹا ہے، رگڑا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو ویسے تو نو ڈاؤٹ کہ مطلب وہ لوگ جو ہے وہ غاصب ہیں اور وہ غلط جگہ پر ہیں، ان کا حق نہیں بنتا۔ جی یہ آپ کی یہ پہلے تو جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا کیسا ہے اسرائیل کا، ایسا انہوں نے کیا ہے، اور یہ پرانی چیزیں دکھاتے ہیں، طالبان کی دکھا کر کے وہاں لگا دیتے ہیں، امریکی فوجی کر رہے ہیں طالبان کی لاشوں کے ساتھ، یہ دکھائی دیتے، مکسنگ بہت زیادہ ہے۔ اگر انہوں نے کیا ایسا تو صحیح نہیں کیا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جتنا بھی کوئی ظالم ہو تو مرنے کے بعد اس کی لاش کی توہین کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں۔ اسلام اس اچھا کا وکٹم رہا ہے شروع سے ان چیزوں کا، حضرت حمزہ کے ساتھ یہ کیا گیا، اور بڑے بڑے شہداء ہیں اسلام کے جن کی لاشوں کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، اس قسم کا کام اسلام نے کبھی نہیں کیا۔ جی بالکل، جو مسئلہ کرنے کے بارے میں ہے کہ مسئلہ نہیں کرنا چاہیے، کہ ناک کاٹنا، ہاتھ کا اور ناک کا عربوں کا جو رواج تھا اس کے بارے میں جائز چھوٹی نہیں ممانعت آئی۔ جی، جائز نہیں۔ تو اچھا ایک سوال اور کہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں، خیر یہ تو زائن سے صہیونی ہیں یہ لوگ تو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت داؤد کی جو یا حضرت سلمان کی سلطنت تھی جو ڈیرا کر کے فلسطین کے علاقے میں تھی، اس کے بارے میں بڑی بحث ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے مطلب فلسطین سے پہلے وہاں پہ جو ڈیرا تھا اور اس طرح کی کوئی سلطنت تھی، مطلب 2000 حضرت عیسیٰ سے 2000 سال حضرت عیسیٰ سے پہلے، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ یہ کہیں تاریخ نہیں ملتا کہ کہیں ان کی سلطنت رہی ہو یہودیوں کی، یہاں پر چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، رہتے تھے یہودیوں کے، ہمیشہ پوری تاریخ میں یہ ایک ملک سے دوسرے ملک سے ہجرت کی ہے، اور ہمیشہ اپنے غلط رویے کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ لوگ در بدر کرتے رہے ہیں، اور ان کو ہجرت پر مجبور کرتے رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ان پہ سختی کرتے رہے، ان کی غلط کاموں کی وجہ سے، غلط رویے کی وجہ سے، سازشوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس قسم کا کہنا جو مناسب نہیں ہے۔ فرض کریں ہے بھی، اب یہ نہیں دیکھنا کہ پرانی کس کی حکومت ہے، اب ایران کے زرتشتی اٹھ جائیں اور پوری ایران پر قبضہ کر لیں کہ زرتشت پہلے اسلامی حکومت سے پہلے یہ زرتشت تھے، زرتشت کا قبضہ تھا، یا پاکستان پہ ہندو آ کے قبضہ کر لیں پورے پاکستان پر، کہیں کہ نہیں یہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ ہندوازم تھا، یا ایسے بعض ممالک میں، تو یہ بات ابھی نہیں چلے گی۔ موجودہ سچویشن کو دیکھنا پڑے گا کہ اس زمانے میں کیا ہوا ہے اور کیا مسئلہ بنا ہے، یہ چیک کیا جائے گا۔ تو یہ جو بہانے ہیں ظلم کرنے کے لیے، ایک ایکسکیوز جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ اور کوئی سوال ہے؟ ماں صاحب بس تھوڑا سا کمنٹ ہے آپ کی طرف سے بھی، اسی پہ ہی کمنٹ میں چاہوں گا تھوڑا۔ آج کا درس بہت اچھا تھا، مفصل آپ نے ڈیٹیل سے بتایا، اور سن کے ظاہر فیل یہ ہوتا ہے کہ کافی بنیادی چیز ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ جو معاشرے میں کچھ لوگ ایک سے دوسرے سے مطلب وہ فرق کرتے ہیں اپنی جن بھی وجوہات کی وجہ سے، لیکن ہمارا جو معاشرہ خاص طور پہ پاکستان میں، اس میں اتنی ہی زیادہ گڑبڑ ہے۔ ایک جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے وہ باقاعدہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو کمتر ہے اس کو وہ بھی مطلب جس کو وہ کمتر سمجھتا ہے وہ کمتر انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں اتنا ہی حسد سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو فیلنگ ایسے ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت ہی زیادہ سرایت کر چکی ہوئی ہے چیز، کہ جو اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں وہ
ان کا مطلب وہ بھی نظر آتا ہے، جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے چل رہے ہیں. تو پتہ نہیں کس طریقے سے ٹھیک ہوگا. شاید بہت بنیادی لیول پر یہ چیزوں کو نئی جنریشن کو بتایا جانا چاہیے، تاکہ جب وہ کم از کم بڑے ہوں، جنریشن شفٹ ہو جائے، تو یہ فرق کم ہو جائے، ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا کرنا سمجھنا کم یہ کیا آپ کی جائے. بات بالکل صحیح ہے. اصل میں ہمارا جو سب کنٹیننٹ ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ علاقے سارے، یہ لوگ ہندو تھے. ہندو کے مذہب کے اندر ذات پات ہے. برہمن اور کنڈیشن میں ہے، شودر کسی اور کنڈیشن میں ہے، اور وہاں سے ہم نے بعض چیزیں لے لی ہیں. ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی ابھی تک ہے یہ کمی ہے، یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ پانڈ ہے، یہ فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے، اس لو قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. یہ چیزیں وہاں سے ہم نے اڈاپٹ کی ہیں. یہ اس کی کئی اور مثالیں بھی ہیں. ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ رنگ ہمارے یہاں اندر ٹوٹلی اسلامی نہیں آیا، اور ہم نے تبدیلی نہیں آئی. حتیٰ بعض اوقات ہم وہ ہندوازم کی بعض چیزیں عبادت میں بھی لے آتے ہیں، اس کو عبادت کا حصہ ہی بنا دیتے ہیں، یا کم از کم عبادت کا رنگ دے دیتے ہیں. یا مثال کے طور پر میرا ہندوازم اٹھ کیا رہی ہے، پہ نہیں تو میرا ہو جانا. ہندوازم میں یہ کیا ہے کہ وہ جانور کی پوجا کرتے ہیں. اب ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، ظاہر ہم ظاہری طور پر گائے کی پوجا نہیں کر سکتے، تو اب ہم نے اپنے مذہب میں کوئی ایک نیا جانور ڈھونڈنا ہے کہ وہ جو ہے کس طرح ہم اس کو فالو کر سکتے، کس طرح اس کو پوجا کر سکتے. شیعوں نے ایک ڈھونڈ لیا، سنیوں نے ایک ڈھونڈ لیا. سنی یہاں تک آگے کہ آپ بلی کو بلی محترم کہیں، صحیح، کیونکہ وہ اندر ہمارے گرڈز ہے. دوسری چیز ایک اور یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ہم نے ترقی نہیں کی. ہم صرف ان چیزوں کو اخلاقیات تک لے کر آئے ہیں، اس کو قانون نہیں بنایا. گورے نے کیا کر دیا، اس چیز کو قانون بنا دیا. اب ایک آدمی کسی سے تعصب کرتا ہے، ڈسکرمنیشن کرتا ہے، راسزم کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں برا ہے، اور کہہ کر گزر جاتے ہیں، خود دوسرے دن کرتے ہیں. لیکن اس گورے نے کیا کیا، قانون بنا دیا کہ اگر ایک نائی ایک کالے کے بال نہیں کاٹے گا، اس وجہ سے یہ کالا ہے، تو اس کو جرمانہ ہوگا. ایک ڈاکٹر کسی آدمی کا اس لیے علاج نہیں کرے گا کہ یہ آدمی پاکستانی ہے، اس کو جرمانہ ہوگا. اب اس زمانے میں ضرورت ہے کہ ہم اخلاقیات سے نکل کر کے آگے جائیں اور اس کو قانون کی شکل دیں. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی روڈ کے کنارے مشکل کا شکار ہے، زخمی ہو گیا ہے، فوت ہونے کے قریب ہے، سارے کہیں گے اس کی مدد ہونی چاہیے جی، لیکن قانون نہیں بنا اس کے لیے. یہاں گورے نے قانون بنا دیے کہ اب بنا دیے کہ اگر آپ وہاں سے گزر جائیں گے، پولیس کو رپورٹ نہیں کریں گے، فون نہیں کریں گے، ایمبولینس کو نہیں بلائیں گے، آپ کا لائسنس جاتا آتا رہے گا اس کا ڈرائیونگ کا. اس نے کیا کر دیا، قانون کو بنا دیا. اب ہمیں بھی چاہیے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اخلاقیات پر عمل نہیں کر رہے، اخلاق کو فالو نہیں کر رہے، ایز اے اخلاق اس کو عملی جامہ نہیں بنا رہے، تو ہمیں جو اس کو ضرورت ہے، ہمیں کس کو قانون کی شکل دیں تاکہ معاشرے میں چیز رائج ہو، کوئی آدمی بھی دوسرے پر برتر نہ ہو، کسی کاسٹ کی بنیاد پر، کسی عقیدے کی بنیاد پر، کسی رنگ کی بنیاد پر، کسی قد و کاٹ کی بنیاد پر. اور معیار وہاں پر یہ ہو کہ جو آدمی محنت کرے گا وہ آگے نکلے. میرٹ معیار ہو، تقوی معیار ہو. تقوی کا دوسرا نام جو ہے نا میرٹ ہے، آسان الفاظ میں آپ کہیں. تھوڑا سا یہ تقوی میرٹ سے تھوڑا وسیع ہے. میرٹ محدود ہو جاتا ہے علمی صلاحیت پر، آپ کی مہارت پر، لیکن تقوی تھوڑا علمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایمانداری بھی اس میں ضروری ہے، علمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ خوف خدا بھی ضروری ہے. اسے جو ہے تقوی ہم کہتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. بس میرے سوالات تو ختم ہو گئے. آج میں شرکت کے حوالے سے گروپ میں کافی اچھا نمبر رہا جو ابھی آج لوگ شریک ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. سب کو اپنا وہ ٹائم فکس رکھنا چاہیے اس کے لیے، 1 گھنٹہ جو آپ آتے ہیں. دوسرا، پچھلے ہفتے آپ نے وہ ایک افغانی بھائی تھے جن کے ساتھ تلاوت کا آپ نے انہیں کہا تھا، وہ بہت اچھا ایڈیشن تھا. اگر وہ آپ دوبارہ ان سے ٹائم مانگ سکیں تو وہ بہت نیکسٹ ہوگا انشاءاللہ. جی. انشاءاللہ وہ مختلف جو قاری ہیں یہاں پر موجود، ان کو ہم انوائٹ کریں گے، وہ قرآن کی تلاوت جو شروع میں کریں انشاءاللہ. وہ علی گڑھ ہیلو، سے السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام جی. ایک میرا بھی سوال ہے پاکستان سے. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے جی. آپ ٹھیک ہیں جی؟ خیریت سے آپ؟ ہاں جی، ٹھیک ٹھاک. میری بہن آئی ہے زیارت کر کے مشی یہ اس پہ چہلم پہ مولا کے،
تو وہ پوچھ رہی ہے، سوال اس کا ہے کہ جو وہاں پہ ان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، وہ قصر، وہاں تو قصر ہوتی ہیں نمازیں، تو جی وہ قصر قضا نمازیں جو اپنے گھر میں آ کے پوری پڑھی جائیں گی، نہیں قصر ہی پڑی جائیں اور گی، قصر ہی پڑھیں گے، قصر ہی اور ان پڑے کا طریقہ مغرب کے ساتھ مغرب اور زور کے ساتھ زور اس طرح پڑھیں، ایک جی قضا وہ اور ایک ادا؟ نہیں وہ جس طرح پڑھیں، لیکن اس طرح سب سے سوٹیبل رہتا ہے کہ آپ ہر ادا کے ساتھ ایک قضا بھی پڑھ لیں، لیکن یہ ہے جی کہ جی جس طرح قانونی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے کوئی فرق نہیں، جس طرح بھی آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے اس طرح یاداوری بھی جاتی ہے، اس طرح کور بھی ہو جاتا ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے میں جی، نے کہا کوئی میں مسئلہ بھی آج یہ شرکت کی ہے، میں ایک سوال ہی کر لوں مولانا صاحب نہیں، سے۔ مولا خوش رکھے، آپ کا سلامت رکھے، ہاں دعاؤں میں جی یاد اچھا رکھے گا۔ جی، اوکے ہاں جی شکریہ، خدا حافظ۔ جی ابرار شاہ صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی اور کسی کو سوال ہے کوئی؟ سب غالباً میوٹ پہ ہیں، ان کو اندر سے شاید۔ میوٹ پہ ہیں؟ جی جی مولانا صاحب، جی بات جی مولانا صاحب میں کہنا تھا کہ یہ جو عاصم بھائی نے بات کی ہے نا کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے حوالے سے جو یہودیوں کی کہتے ہیں، یہ بالکل، یہ میں نے بھی یہ سنا ہے کہ ان کی یہی وہ ایشو رکھ کے نا کہ ہم اتنے سال آزاد پرانی قوم ہے اور ہمارا زیادہ حق ہے مسجد اقصی پہ اور اس علاقے پہ، اور یہ بالکل بات صحیح ہے کہ یہودی اسی بنیاد پہ مسلمان پہ ظلم اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو باقی یہ جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں، وہ اپوزٹ ہے، وہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے نا لاشوں کے ساتھ اس طرح بے حرمتی کر رہے ہیں اور ان کی لاشوں کو ٹھوڈے مار رہے ہیں اور پیشاب وغیرہ کھا رہے ہیں ان کی لاشوں کو۔ یہ میں نے خود دیکھی ہے ویڈیو کل پرسوں۔ اچھا یہ اچھا آپ نے بتا دیا۔ میں نے کہا نا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ جو ہے بعض اوقات فلموں کے کلپ نا وہ ڈال جی کر کے پیش کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے جی اس کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اور اس طرح جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں۔ جی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم علی محمد وبارک علی محمد وارحم محمد وعلی محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ خدایا ہماری اس بیٹھنے کو، اس گفتگو کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے آمین گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان باتوں میں خطا ہو اسے معاف فرما، یا اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ نیکسٹ کر لیں گے امام زمانہ سے، الگ انشاءاللہ بات۔ جی، انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، اجتماع اوکے، سے خدا حافظ۔